پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ابو داؤد میں ہے، سیدنا عثمان بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من قال بسم اللہ الذی لا يضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم 3 مرات، جو شخص 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ الذی لا يضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، جس نے 3 دفعہ صبح کے وقت یہ الفاظ کہہ دیے تو کوئی اچانک آفت، کوئی اچانک مصیبت کا وہ شکار نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ شام کر لے۔ اور جس نے شام کے وقت یہ الفاظ پڑھے وہ صبح تک اچانک مصیبت سے محفوظ رہے گا اور اللہ کی پناہ میں رہے گا۔ اسی طرح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ان الفاظ کو اپنی زبان پہ جاری اور ساری کریں، بجائے ہر وقت یہ رونے کے کہ اس ملک میں اتنے مر گئے، وہاں اتنے مر گئے، وہاں یہ وبا پھیل گئی اور وہاں یہ وبا پھیل گئی۔ آپ لوگوں کے اندر اپنی زبان سے یہ چرچا کر بھی لے کہ کہاں کتنے مرے اور کہاں کتنے مرے، اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ ہاں اگر آپ نے زبان سے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ الفاظ پڑھنے سے، ان الفاظ سے اللہ کی طرف لوٹنے سے ہو سکتا ہے اللہ آپ کو اس آزمائش سے محفوظ رکھے۔ یہ الفاظ کس کے تھے؟ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں، اس سے بڑی کیا آزمائش ہوگی؟ مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کی تہ کا اندھیرا، پانی کے اندھیرے، ان اندھیروں کے اندر بھی یونس علیہ السلام اپنے رب کی طرف لوٹ رہے ہیں اور آواز لگا رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور اللہ ان الفاظ کو سن کر اپنے بندے پر رحم فرماتا ہے اور ان کو ان اندھیروں سے نجات دے کے دوبارہ دنیا کی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ مچھلی ان کو پھر ساحل تک پہنچا دیتی ہے، اس آزمائش سے سرخرو ہو جاتے ہیں۔ تو یہ توحید کا پیغام، یہ توحید کا ترانہ، یہ لا الہ الا اللہ کا آوازہ بڑا قیمتی ہے۔ بڑی سے بڑی مصیبت آئے کس کی طرف سے آئی ہے؟ اللہ مالک کی طرف سے۔ اس سے نجات کون دے گا؟ اللہ مالک دے گا۔ تو کثرت سے ان الفاظ کی تسبیح کو اپنی روٹین بنائیں، اپنی زبان پہ جاری اور ساری رکھے، اللہ آپ کو بہت ساری مصیبتوں سے محفوظ فرمائے گا۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر کے تحت لکھتے ہیں، آیت کا آخری الفاظ کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم ایسے ہی اہل ایمان کو نجات دیتے ہیں۔ وہ بڑی سے بڑی مصیبت پہ پھنسا ہو، وہ ہمیں پکارے، ہماری طرف رجوع کرے، تو ہم اہل ایمان کو، مومنین کی جماعت کو اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ اس آیت کی شرح میں ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب شدید مصیبتوں میں کوئی اللہ کی طرف لوٹے اور اللہ کو پکارے، خالص دل کے ساتھ، مخلص بن کر، انابت کرتے ہوئے، رجوع کرتے ہوئے، معافی مانگتے ہوئے، توبہ کرتے ہوئے اللہ کو پکارتا ہے، تو پھر اللہ اس آزمائش سے، اس مصیبت سے اس بندے کو بھی نجات دے دیتا ہے۔ اور یہی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں ہے، مسند احمد میں اور ترمذی میں یہ روایت موجود ہے کہ کسی بندے کو کوئی بھی تکلیف ہو، کسی پریشانی میں ہو، کسی غم میں ہو، وہ ان الفاظ سے اللہ کو پکارے جو مچھلی کی پیٹ میں یونس علیہ السلام نے کہے تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ اس کو اس مصیبت سے بھی نجات دیتا ہے۔ آپ پریشان ہیں، مصیبتیں ٹوٹی ہوئی ہے، ان الفاظ کو یاد کر لیں، ان الفاظ کو اپنی زبان پہ جاری کر لیں تو اللہ آپ کو ہر طرح کی مصیبتوں سے محفوظ فرمائے گا۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، دنیا کی کوئی بھی شدید سے شدید پریشانی ہو، عقیدہ توحید کے اظہار کے ساتھ جب اللہ کی طرف رجوع کیا جائے تو اللہ اس
پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے، جیسے یونس علیہ السلام کی پریشانی مچھلی کے پیٹ کے اندر مالک نے دور فرمائی، اسی عقیدہ توحید کی پکار سے، لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، تو پاک ہے۔ یہ الفاظ لگائیے، دنیا کے بنے ہوئے جھوٹے الہوں کا انکار کیجئے، سچے معبود برحق کی الوہیت کو تسلیم کیجئے، اپنے تراشے ہوئے خداؤں سے دامن توڑوائیں، ایک سچے الہ پر ایمان لے کر آئے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ آپ کی پریشانیوں کو دور فرما دے گا، کیونکہ مصیبت آتی ہی شرک کی وجہ سے ہے، شرک پھیل جاتا ہے، گناہوں کی وجہ سے اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے نا، عذاب آتا ہے، اور گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک اکبر ہے۔ شرک اکبر سب سے بڑا گناہ ہے، اور جب امت میں پھیل جاتا ہے، جب زنا عام ہوتا ہے، جب برائی بے حیائی پھیلتی ہے، تو اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے، اللہ جھنجھوڑتا ہے لوگوں کو۔ اہل ایمان اپنے رب کی طرف لوٹتے ہیں، اپنے گناہوں پر معافی مانگتے ہیں، اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان سنیے، ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتعوذ من جہد البلاء ودرق الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت کی شدت، بدبختی، برے خاتمے اور دشمن کی خوشی سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے، اور یہی درس آپ نے امت کو بھی دیا۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ وارضاہ، اور یہ روایت صحیح بخاری میں ہے، قال تعوذوا باللہ من جہد البلاء ودرق الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء۔ آپ نے اپنی امت کو درس دیا کہ مصیبت کی شدت، بدبختی، برے خاتمے اور دشمن کی خوشی سے اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ آپ خود بھی مانگتے رہے اور اپنی امت کو بھی یہ درس دیتے رہے۔ تو یہ بلاؤں کا نزول، یہ بیماریوں کا نزول، یہ مصیبتوں کا آنا، یہ برحق ہے، لیکن جب انسان ان دعاؤں کو، ان اذکار کو اپنی عادت بنائے، اپنی روٹین بنائے، صبح شام کے اذکار میں ان کو شامل کرے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ الفاظ پڑھتا رہے، یہ اصل علاج ہے، یہ اصل طریقہ ہے علاج کا، کہ آپ شریعت محمدیہ کی طرف لوٹے، اسباب اختیار کریں، ڈاکٹرز آپ کو جو کہہ رہے ہیں اس کو مانیں، حکومتیں جو آپ پر پابندیاں لگا رہی ہیں ان کو قبول کریں، لیکن شفا دینے والا اللہ ہے، بھروسہ اپنے اللہ پر رکھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات آپ کو دی ان تعلیمات پہ عمل کریں۔ آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، اپنے گھر سے نکلتے ہوئے سنت محمدیہ کو نہ بھولیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو نہ بھولیں، آپ نے جو دعائیں سکھائی ہیں ان دعاؤں کو نہ بھولیں، ان دعاؤں کو پڑھ کے نکلے، اللہ آپ کا حامی ہوگا، اللہ آپ کا ناصر ہوگا، اللہ آپ کا نگہباں ہوگا۔ انس بن مالک فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا خرج الرجل من بیته فقال بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ چھوٹے سے کلمات ہیں، تھوڑے سے الفاظ ہیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، اللہ کے نام کے ساتھ میں اپنے گھر سے نکل رہا ہوں، اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ پر ہی سارے بھروسے ہیں، لا حول ولا قوة الا باللہ، ساری قوتیں، ساری طاقتیں اس اللہ کے ساتھ ہیں، میں اسی سے سوالی ہوں۔ اپنے دل میں رب کی عظمت کے یہ الفاظ، یہ عقیدہ لے کر گھر سے نکلو تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یقال حینئذ، فرشتے اس وقت کہتے ہیں ہدیت وکفیت ووقیت فتتنحى له الشیاطین۔ فرشتے آواز لگاتے ہیں یہ دعا پڑھنے پہ، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، فرشتے آواز لگاتے ہیں تجھے ہدایت دے دی گئی، تیری طرف سے کفایت کر دی گئی، تو بچا لیا گیا۔ یہ سن کر شیاطین کیا کہتے ہیں؟ وہ الفاظ سنیے، یہ سن کر شیطان اس سے جدا ہو جاتا ہے، اور دوسرا شیطان اسے کیا کہتا ہے؟ فَيَقُولُ لَهُ شَيْطَانٌ آخر كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ هُدِيَ وَكُفِيَ وَوُقِيَ۔ شیطان کے جملے سنیے،
آپ کی اس دعا کے جواب میں وہ کیا کہہ رہا ہے؟ تیرے ہاتھ سے یہ آدمی کیسے نکل گیا، اسے ہدایت دے دی گئی، اس کی جانب سے کفایت کر دی گئی اور وہ تیری گرفت سے بچا لیا گیا۔ چھوٹی سی دعا آپ نے پڑھی، اللہ کی طرف سے آپ اس رب کی رحمت میں آگے اور شیاطین کے شر سے، مصیبتوں سے، آزمائشوں سے اللہ نے آپ کو محفوظ فرما لیا۔ اسی طرح صبح شام اللہ سے عافیت کا سوال کریں۔ اللہم عافنی فی بدنی، اے اللہ میں اپنے جسم میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں، مجھے محفوظ فرما۔ یہ تعلیم ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری احادیث سے مل رہی۔ آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو ہؤلاء الدعوات حین یصبح وحین یمسی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام کے وقت ان الفاظ سے دعا کرنے کو کبھی ترک نہیں کرتے تھے، ہمیشہ اس امرار کے ساتھ صبح شام یہ الفاظ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، یہ دعائیں اللہ سے مانگا کرتے تھے۔ اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے معاملے میں اللہ میں تجھ سے عافیت کا سوالی ہوں۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، میں اپنے دین میں، اپنی دنیا میں، اپنے اہل و عیال میں، اپنے مال میں، ہر مسئلے میں اللہ تجھ سے عافیت کا سوالی ہوں۔ اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی وأعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ یہ پیاری دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی اور آپ نے صبح شام کے اذکار میں ان دعاؤں کو کبھی ترک نہیں کیا۔ ہماری اکثریت ان دعاؤں سے غافل ہے۔ اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے آپ ٹٹولیں کس کس کو یہ دعائیں یاد ہیں، تو شاید 100 کے اندر سے آپ کو 10 افراد بھی ایسے نہ ملیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی یہ دعائیں یاد کی ہوئی ہوں۔ بڑی خوشی سے کہتے ہیں ماشاءاللہ میرا بچہ 5 سال کا ہے لیکن پورا موبائل آپریٹ کرنا اس کو آتا ہے، سارا کچھ باپ سے زیادہ کمپیوٹر کا ماہر ہے، اس پہ تو خوش ہوتے ہیں، لیکن یہ اللہ کے نبی کی سکھائی ہوئی کتنے دعائیں یاد ہیں اس کو، صبح شام کے اذکار اسے کتنے یاد ہیں۔ یہ ہے اصل خوشی کا موقع کہ آپ نے اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے دوستوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی ان دعاؤں سے لیس کیا ہے یا نہیں، جو مصیبتوں سے بچانے کا ذریعہ ہے، جو اللہ کی پناہ میں آنے کا طریقہ کار ہے، اس کی طرف آئیے۔ علاج ضرور کیجئے، اسباب ضرور اختیار کیجئے، لیکن اصل شریعت کی روح کو نہ چھوڑیے کہ مصیبت سے بچانے والا ایک اللہ ہے۔ یہ طریقے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں کہ ہم ان پہ عمل کریں اور آزمائش و مصیبتوں سے بچے رہیں۔